دوسرا مسئلہ یہ کہ خضر زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ بیشتر علماء جن میں امام بخاری ہے وہ کہتے ہیں کہ خضر مر چکا ہے، اور ان کی حیات کا قول قوی اور مضبوط نہیں ہے، اور وہ حدیث مشہور کہ آپ نے فرمایا 100 سال بعد جو لوگ آج زندہ ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خضر زندہ ہے وہ دو روایتیں پیش کرتے ہیں، ایک تو وفات رسول پر ایک تعزیت ذکر ہوئی ہے غیب سے، اور دوسرا دجال سے مقابلے میں ایک شخص بہت مضبوط ہوگا، اور صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ خضر ہوگا۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر نے عمر ابن عبدالعزیز کا ایک اثر نقل کیا ہے جو علی شرط شیخین ہے، اور وہ خضر کی حیات پر دال ہے۔ اور ائمہ میں سے احمد ابن حنبل قائلین میں سے ہیں کہ خضر زندہ ہے۔ تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ پانی پتی نے ایک مراقبہ نقل کیا ہے مجدد کا، کہ انہوں نے کہا کہ خضر اور الیاس کو مرنے کے بعد اللہ تعالی نے انسانوں کے کاموں پر معمور کیا ہے۔ یہ تفسیر مظہری جلد 62 صفحے پر موجود ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس تمثیل کو حضرت قاری ثناء اللہ صاحب خود سمجھے نہیں ہیں۔ ایسی پیچیدہ باتیں ہر ایک نہیں سمجھتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خضر نے جو کچھ کیا ہے بامر اللہ کیا ہے، وما فعلتہ عن امری، میں نے خود تو کچھ نہیں کیا، مجھے کہا گیا۔ اگر یہ الہام ہے تو شرائع سابقہ میں حجت ہوگا، ہماری شریعت میں الہام حجت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ شرائع ناتمام تھی اور ہماری شریعت مکمل ہے۔ مکمل دین میں شک شبے کی چیزیں حجت نہیں ہوتی۔ نووی نے شرح صحیح میں، آلوسی نے ادر روح المانی میں، مجدد نے مکتوبات میں، اور دیگر علماء اہل سنت نے علم کلام میں لکھا ہے الہام الولی وکشفہ وکرامتہ ومنامہ لیست بحجت شرعیہ، کسی بھی ولی کا الہام، کشف، کرامت، خواب حجت نہیں ہے۔ ان وافقت الشرع قبلت وان خالفت ردت، شریعت کے موافق ہو تو مانا جائے ورنہ رد کر دیا جائے۔